یروشلم 3 اہم مذاہب کے مقدس مقامات کا شہر ہے۔ اسرائیلی اور فلسطینی دونوں یروشلم پر اپنا دعویٰ رکھتے ہیں اور اس کا تنازع بہت پرانا ہے۔ یروشلم اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان کشیدگی کی بڑی وجہ بھی ہے۔ یہ شہر مسلمانوں، یہودیوں اور مسیحیوں تینوں کے نزدیک اہمیت کا حامل ہے۔ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا سلسلہ جوڑنے والے تینوں مذاہب یروشلم کو مقدس شہر کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے اس شہر کا نام مسلمان، یہودیوں اور مسیحیوں کے دلوں میں آباد ہے۔ یہ شہر عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی میں القدس کے نام سے معروف ہے، جبکہ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر پر کئی بار قبضہ کیا گیا، مسمار کیا گیا اور پھر سے آباد کیا گیا۔ یہی سبب ہے کہ اس سرزمین کی تہوں میں ایک تاریخ موجود ہے۔ یروشلم مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان تقسیم اور تنازعات کی وجہ سے سرخیوں میں رہتا ہے، جبکہ اس شہر کی تاریخ ان لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی بھی ہے۔ میں ہوں انجینئر حافظ محمد عدنان۔ فلاح کی منی سیریز میں آج ہم بات کریں گے کہ یروشلم دنیا کا سب سے متنازع شہر کیوں ہے۔ شہر کے مرکز میں ایک قدیمی شہر ہے، تاریخی فن تعمیر کے نمونے سے مالا مال، بھول بھلیاں جیسی تنگ گلیوں کے درمیان یہ 4 حصوں مسیحی، اسلامی، یہودی اور آرمینیائی میں منقسم ہے۔ اس کے چاروں جانب دیوار ہے، جس کے اندر دنیا کے بہت سے مقدس مقامات ہیں اور ہر حصے کی اپنی مخصوص آبادی ہے۔ عیسائیوں کے 2 علاقے ہیں، کیونکہ آرمینیائی بھی عیسائی ہیں۔ تمام علاقوں میں قدیم ترین آرمینیا کا علاقہ ہے۔ یہ آرمینیائی نسل کا قدیم مرکز بھی ہے۔ سینٹ جیمز چرچ اور مناسٹری میں آرمینیائی باشندوں نے اپنی تاریخ اور ثقافت کو محفوظ کر رکھا ہے۔ مسیحی علاقے میں دی چرچ آف دی ہولی سیپلکر یعنی کنیسۃ القیامہ ہے، جو دنیا بھر میں مسیحیوں کے لیے باعث احترام ہے۔ روایات کے مطابق یہیں حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اسی کو کیلوری کا پہاڑ کہا جاتا ہے اور بعض روایت کے مطابق یہیں ان کا مقبرہ ہے، اور بعض کے مطابق وہ یہیں سے آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ اس چرچ کا انتظام مسیحی برادری کے مختلف فرقوں بطور خاص یونانی آرتھوڈاکس پیٹریارک، رومن کیتھولک چرچ کے فرانسسکن فراریس اور آرمینیائی پیٹریارکٹ کے علاوہ ایتھوپیائی، قبطی اور شامی آرتھوڈاکس چرچ سے منسلک پادری بھی سنبھالتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں لوگ یہاں آتے ہیں اور دعا کے ساتھ توبہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا علاقہ چاروں علاقوں میں سب سے بڑا ہے اور یہیں ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ اور مسجد الاقصی واقع ہے۔ یہ ایک سطح مرتفع پر واقع ہے، جسے مسلمان حرم الشریف یا بیت المقدس کہتے ہیں۔ مسجد الاقصی اسلام کا تیسرا سب سے مقدس مقام ہے اور ایک اسلامی ٹرسٹ یعنی وقف کے ذمہ اس کا انتظام و انصرام ہے۔ ہر روز ہزاروں مسلمان اس مقدس مقام پر آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے اور جمعہ کے دن یہاں ان کی بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے۔ یہودیوں کے علاقے میں کوٹیل یا مغربی دیوار ہے۔ یہ وال آف دی ماؤنٹ کا باقی ماندہ حصہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کا مقدس مقام کبھی اس جگہ تھا۔ یہودیوں کا یقین ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی
اور یہی پیغمبر ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق اور مسلمان حضرت اسماعیل کی قربانی کی بات کہتے ہیں کہ ادھر ان کی قربانی کی تیاری کی گئی تھی۔ کئی یہودیوں کا خیال ہے کہ ڈوم آف دی راک ہی ہولی آف دی ہولیز ہے۔ آج مغربی دیوار یہودی کی نزدیک ترین مقام ہے جہاں سے یہودی ہولی آف دی ہولیز کا تقرب محسوس کرتے ہیں۔ فلسطینی اور اسرائیلی تنازع کے مرکز میں قدیم یروشلم شہر ہی ہے۔ یہاں کے حالات میں معمولی سی تبدیلی بھی کئی بار تشدد اور بڑی کشیدگی کا باعث بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یروشلم میں رونما ہونے والا ہر واقعہ اہم ہو جاتا ہے۔ یہ شہر نہ صرف مذہبی طور پر اہم ہے بلکہ سفارتی اور سیاسی طور پر بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ زیادہ تر اسرائیلی یروشلم کو غیر منقسم اور بلا شرکت غیر اپنا دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں۔ اسرائیل کا ایک ملک کے طور پر سن 1948 میں قیام عمل میں آیا تھا۔ اس وقت اسرائیلی پارلیمنٹ کو شہر کے مغربی حصے میں قائم کیا گیا تھا، جبکہ سن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے ساتھ قدیمی شہر بھی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا، لیکن بین الاقوامی سطح پر اس کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ یروشلم پر اسرائیل کی مکمل حاکمیت کو کبھی تسلیم نہیں کیا گیا ہے، جس پر اسرائیلی رہنما اپنی مایوسی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا موقف اس کے برعکس ہے۔ وہ مشرقی یروشلم کو مستقبل کا اپنا دارالحکومت کہتے ہیں، اور اسرائیلی اور فلسطینی کے درمیان امن مذاکرات میں اس پر رضامندی کی بات بھی شامل ہے۔ اس امن پروسیس کو دو قومی نظریے کے حل کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس کے تحت سن 1967 سے قبل کی سرحد پر ایک آزاد فلسطینی ملک کی تعمیر کا خیال ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں بھی درج ہے۔ یروشلم کی 1/3 آبادی فلسطینی آبادی ہے، جن میں سے بہت سے خاندان صدیوں سے وہیں آباد ہیں۔ شہر کے مشرقی حصے میں یہودی بستیوں کی تعمیر بھی تنازع کا بڑا سبب ہے۔ بین الاقوامی قانون کے تحت یہ تعمیرات غیر قانونی ہیں، لیکن اسرائیل اس سے انکار کرتا ہے۔ بین الاقوامی برادری کئی دہائیوں سے کہہ رہی ہے کہ یروشلم کی حیثیت میں کوئی تبدیلی صرف امن مذاکرات سے ہی آ سکتی ہے۔ لہٰذا تمام ممالک کے اسرائیل میں سفارت خانے تل ابیب میں واقع ہیں اور یروشلم میں صرف قونصل خانے ہیں۔